بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن سعد کی آمد۔ ادھر قافلہ حسینی کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا، دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے یہ لشکر ویلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ پیش آ گیا تو اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جاؤ اور اس سے فارغ ہو کر ویلم کی طرف چلے جانا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین پر حملے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمر ابن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیٹا تھا۔ وہ نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین کی فضیلت سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے اس امر کے لیے نہ بھیجیں، کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا جن پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی، اور پھر اس نے اس معاملے میں جس سے بھی مشورہ کیا، اس نے اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کے لیے حضرت امام حسین پر غز لشکر کشی نہ کریں، یہ سراسر اللہ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہیں سارے جہان کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو وہ 4000 کے لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہو کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا، اور پھر برابر پیچھے سے کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کل 72 آدمی تھے، جن میں بیویاں اور بچے بھی ہیں، اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے، اس لیے لڑائی کا سامان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت اور بہادری کا ابن زیاد کے دل پر اتنا اثر تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 22000 کا لشکر جرار بھیج دیا، اور دگنی چگنی 10 گنا تک کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا، اور کوفہ کے تمام قابل جنگ افراد کو کربلا میں بھیج دیا۔